آج کی میری گفتگو جتنی دیر تک میں ممبر پہ مسلح پہ ہوں، میری مکمل کوشش اور کاوش ہے میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تحقیق حضرت ابوالفضل عباس کو مودت کا کاپس محسوس کرے۔ سرکار حضرت ابوالفضل عباس کی معرفت عقل انسانی سے بہت باہر ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں جناب عباس کا تعارف پڑھوں تو یہ غلط ہے۔ کوئی بشر کو یہ جان ہی نہیں سکتا کہ حقیقت عباس کیا ہے۔ ابوالفضل عباس اللہ کا وہ چھپا ہوا راز ہے جس کی حقیقت پڑھنے کے لیے لہجے کا علی ہونا ضروری ہے۔ میں حضرت ابوالفضل عباس کی معرفت نہیں بیان کر سکتا۔ بعض شیعہ اس غلط فہمی میں ہے کہ شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عباس 14 معصومین میں نہیں تو شاید عباس عصمت کے درجے پہ نہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عباس عصمت کے آخری درجے پہ فائز ہے۔ میں سطر بدلنے لگا ہوں، میں سطر بدلوں گا تو یقیناً آپ کی زبانیں تائید کا حق ادا کرے گی۔ عباس کلو نہ محمد میں نہیں، اوسط نہ محمد میں، کلو نہ محمد میں عباس نہیں، اوسط نہ محمد جو ہے اس سے مراد عباس ہے۔ اوسط کہتے ہیں وسط، وسط کہتے ہیں نصف، وسط کہتے ہیں آدھے۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا پہلا اور آخری محمد، فرمایا میرا درمیانہ بھی محمد، میرا نصف بھی محمد۔ اگر میں 12 میں اوسط ہوں تو 6 ادھر چلے گئے، 6 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں آ رہا۔ میں 14 میں تلاش کروں تو 7 ادھر چلے گئے، 7 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں آ رہا۔ تو لیکن نے ساتھی کی امام سے پوچھا ہمارا اوسط کیا ہے؟ فرمایا ہمارا عباس ہمارا اوسط ہے۔ علی کے پیار کی محفل سجائے رہتے ہیں، علی کے پیار کی محفل سجائے رہتے ہیں، زمین کے نور کی وادی بنائے رہتے ہیں۔ مجال کیا ہے کہ فرشتے نبی سلامی علم عباس کو اپنے گھر سے لگائے رہتے ہیں۔ عباس کلو نہ محمد میں نہیں، توجہ میں لکھے رسول اوسط نہ محمد میں۔ چلے میں حضرت عباس کی عصمت کی اگلی دلیل دینے لگا۔ صرف شیعہ کتابوں سے نہیں، اہل سنت کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ اور میں حدیث پڑھوں گا تو آپ میں سے ہر ایک کہے گا یہ حدیث پہلے سنی ہوگی۔ نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کی خلت دیکھنی ہو، ابراہیم کی ہیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا صحبت دیکھنا ہو، اگر تم نے ان نبیوں کو نہیں دیکھا فَيَنْظُرْ عَلَى وَجْهِ علی بن ابی طالب، علی کا چہرہ دیکھیں، علی کا چہرہ آدم کی صفت، علی کے چہرے میں نوح کی ہیبت، علی کے چہرے میں عیسیٰ کا صحبت، علی کے چہرے میں یوسف کا حسن۔ علی میں ہر نبی کی صفت ہے لیکن علی نبیوں میں نہیں ہے۔ میں لاہور میں تقریر کر رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ تعریف فرمائیں، علی میں آدم سے لے کے محمد تک ہر نبی کی صفت ہے لیکن علی سوالات نبیوں میں نہیں۔ تو اگر علی کا نام نبیوں کی فہرست میں نہیں ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ علی میں عصمت نہیں ہے، علی میں صفت نہیں ہے۔ علی فہرست میں نہ ہو کے انبیاء کی صفت میں موجود ہے، غازی 14 میں نہ ہو کے معصوموں کی عصمت میں موجود ہے۔ سخی حضرت ابوالفضل عباس اگر 14 میں نہیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت امیر المومنین جو ہیں وہ سوالات نبیوں میں نہیں لیکن صفات نبیوں میں شریک۔ میں حضرت عباس کی عصمت پہ اگلی دلیل دوں، معصوم کا لباس سوائے معصوم سے کوئی نہیں پہنتا۔ یہ میرا بنایا ہوا قانون نہیں، یہ معصوم کی نص ہے اور قرآن کی دلیل۔ معصوم کا لباس سوائے معصوم سے کوئی نہیں پہنتا۔ زبان کو ذکر کی تسبیح پہ مجبور کیجئے گا، عباس معصوم نہ ہوتے تو سفیر میں علی کا کرتا نہ پہنتے،
سرکار ابوالفضل عباس نے سفین میں امیر المومنین کا لباس پہنا. بعض بندے کہتے ہیں کہ زرہ پہنی تھی. میری ذاتی تحقیق ہے علی کا کوئی بھی بیٹا میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا. زرہ وہ پہن کے جاتا ہے جسے اگلی بار کا ڈر ہو اور جن کے سامنے رکے ہی کوئی نہ. ایک کتاب سے مجھے روایت ملی ہے کہ مال کے اشتر زرہ لے کے آئے تھے اور لا تقرات الشہزادے اب پہلی بار میدان میں جا رہے ہیں. میرا جی چاہتا تھا کہ اب زرہ پہن کے جاتے لیکن عباس میرا قد چھوٹا ہے زرہ بڑی ہے. اس کتاب میں بھی اگلا چگلا عباس کی فضیلت کا لکھا تھا. سرکار ابوالفضل عباس نے رسول اللہ کو فرمایا چچا مال کے اشتر کتنی بڑی ہے؟ فرمایا ایک بلش بڑی ہے ایک ہاتھ بڑی ہے. جہاں مالک نے ہاتھ رکھا تھا غازی نے وہیں سے لوہے کی زرہ کو چھین لیا. وہیں سے لوہے کی زرہ کو چھیننا تھا. مال کے اشتر دیکھ کے کہتا ہے شہزادے یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا. وہ لوہے کو موم کرتا تھا. غازی جلال میں آ کے کہتا ہے وہ میرے بابے کا عزم لے کے کرتا تھا میں علی کا بیٹا ہو کے کرا. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلام. حضرت ابوالفضل عباس کی عصمت کی دوسری دلیل متوجہ ہے صاحب. تھوڑا ممبر کا اور آپ کا فاصلہ ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے نظروں کا فاصلہ کم رہے. عصمت کی دوسری دلیل معصوم کو غسل سوائے معصوم کے کوئی نہیں دیتا. عباس معصوم نہ ہوتے تو جناب حسن کے غسل میں شریک نہ ہوتا. یہ مولا عباس کی عصمت کی دوسری دلیل. تیسری دلیل دینے لگوں میں سخی عباس کی عصمت کی. امام حسن نے وصیت لکھواتے ہوئے لکھوایا تھا حسین اگر میرے بعد فتح ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا. اور اگلا جملہ سنیے گا جملہ میرا نہیں امام حسن کا. فرمایا غازی کی اولاد کو حصہ دینا کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے. جناب عباس کی خلقت میں سیدہ کی منشا شامل. شاید میں جملہ کھول نہیں سکا میں کھولتا ہوں. زہرا کو مانگنے کے لیے محمد کو دعا کرنی پڑی. عباس مانگنے کے لیے سیدہ کو دعا کرنی پڑی. آج اگر رائے صاحب یہ جملہ سرکار عباس پہ یہ مجمع سننے کے موڈ میں تو آج تک آپ نے سنے ہیں غازی کے ددیال کے فضائل. آپ کو سنائے ہیں غازی کے بابے کے فضائل غازی کے دادے کے فضائل. مجمع ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ متوجہ ہوں. میں تو سناؤں غازی کے نانا کے فضائل. میں آپ کو سناؤں غازی کی والدہ کے فضائل. کتنی فضیلت ہے غازی کے ننہال میں. کوئی نہ سمجھے کہ شاید مولا عباس کی والدہ کا تعلق کسی عام خاندان سے تھا. جناب عباس کی والدہ کا اسم گرامی فاطمہ. یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ بی بی کی عزت کیا. عقیدے والے بندے بولنا جو سیدوں کے گھر آنے سے پہلے بھی فاطمہ تھی. آل محمد کے گھر آ کے فاطمہ نہیں بنی. یہ اپنے گھر میں بھی فاطمہ تھی. اس بی بی کا کنیت مشہور ام البنین. یہ اس بی بی کا لقب نہیں. لقب ہے بی بی کا ام الکرامہ کرامتوں کی ماں. جو عباس کے علم کے سائے کے نیچے بیٹھے وہ غازی سن. لقب ہے شہزادی کا ام الکرامہ کرامتوں کی ماں. کنیت بی بی کی ام البنین بیٹوں کی ماں. جناب فاطمہ کلابیہ تعلق بنی کلاب خاندان سے. بی بی کی والدہ کا نام سمامہ بنت سہیل. بی بی کے والد کا نام حزام. بی بی کے دادا کا نام ابو البرہ ام النساء نیزوں سے کھیلنے والا. بی بی کی دادی کا نام لیلہ بنت شہیب. کس خاندان سے غازی کی ماں کا تعلق تھا؟ بنی کلاب سے. توجہ پوری رکھیے گا. بنی کلاب سے. بنی کلاب خاندان کون ہے؟ تاریخ عرب کہتی ہے کہ عرب میں دو خاندان بہادری کی وجہ سے مشہور. ایک بنی ہاشم اور ایک بنی کلاب. ان دونوں خاندانوں کی نشانیاں تاریخ میں لکھی. میں پہلی نشانی پڑھتا ہوں. ان دونوں خاندانوں کی پہلی نشانی یہ تھی یہ اپنے جانور کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے تھے. ان کا جانور بغیر رسی کے ہوتا. ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے
کوئی ان کے جانور پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ مکہ میں جس جانور کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی لوگ سمجھ جاتے تھے یا یہ کلابیوں کا ہے یا پھر ہاشمیوں کا۔ لوگ اس جانور کو ایسے رستہ دیتے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا۔ اس خاندان کی دوسری نشانی ان کے مرد دکانیں کھلی چھوڑتے تھے۔ روب اور دبدبے کی وجہ سے ان کی دکان سے کوئی چیز چوری نہیں کر سکتا تھا۔ عرب کے قبیلوں کے لوگ، کیونکہ عربوں میں برادریاں نہیں قبیلے ہوتے تھے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میرے قبیلے میں بہادری آئی۔ عرب اپنے قبیلوں کے نوجوانوں کو جنگ کی تربیت کے لیے سرکار عباس کے نانا حزام کے پاس بھیجتے تھے۔ جناب حزام ان کی تربیت کرتے تھے، انہیں لڑنا سکھاتے تھے، نیزہ اٹھانا سکھاتے تھے، تلوار چلانی سکھاتے تھے، تیر کا ہنر سکھاتے تھے۔ جب جناب حزام کے پاس تربیت پا کے کوئی نوجوان جاتا عرب کا تو جناب حزام اس کو ڈگری کیا دیتے تھے، اس کے تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھ دیتے تھے۔ عرب میں جس بہادر کی تلوار کے قبضے پہ غازی کے نانا کا نام لکھا ہوتا تھا لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بہادر ہے، اور یہ تلوار کبھی بھی میدان میں ٹوٹی ہوئی نہیں ملتی تھی، اس لیے کہ یہ مسروروں کے ہاتھ میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ میں جناب عباس کے ننہال آپ کو سنا، جناب حزام کتنے بہادر تھے۔ سرکار عباس کو بہادری نجیب الطرفین ملی دونوں طرف سے۔ جناب عباس کے نانا عرب کے بہادر ترین فرد تھے۔ یہاں آپ تاریخ نے ایک واقعہ بتایا، وہ واقعہ پڑھو کہ جناب سیدہ کے جانے کے بعد مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ نے سنا ہے نا جی پہلے یہ سوال مولا علی نے کس سے کیا؟ اپنے بھائی عقیل سے، مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا بہادر خاتون کا رشتہ چاہیے، خاتون کا لفظ نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خود کا فرمان ہے مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے، عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتی ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں امیر المومنین کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ مرد میدان میں اچھا لگتا ہے، عورت چار دیواری میں اچھی لگتی ہے۔ مجمع خاموش ہے، مجھے جگانے کے لیے جملہ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو عورتیں لڑنے میدان میں آتی ہیں۔ یہ جملہ تھا آپ کے اٹھنے والا۔ ویسے بہادری جو ہے یہ مردانگی کا زیور ہے۔ مولا امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، علی نے فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ اب پوری توجہ رکھیے گا اس موضوع پہ۔ مولا امیر المومنین نے یہ سوال جناب عقیل سے کیوں کیا؟ ہاشمیوں کے کسی اور فرد سے کیوں نہ کیا؟ یہی جواب جو بزرگوں نے دیا یہی کتابوں میں کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھا، یہ نسبوں کا علم جانتے تھے، اتنا ان کو شجروں پہ عبور تھا۔ کتابیں کہتی ہے چلتا ہوا بندہ پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کس کا بیٹا ہے۔ جناب عقیل علی کے بھائی یہ مرد کے شانوں کی چال اور قدموں کی چال سے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے، کیونکہ عربوں میں شجرہ بڑا مشہور تھا، عرب قبیلوں میں فخر بڑا کرتے تھے، ان کی حد تکبر قبیلوں میں تھا۔ یہ بہادر قبیلوں میں ناز کرتے تھے، بڑے قبیلوں میں ناز کرتے تھے، اتنے یہ قبیلہ پرور لوگ تھے، اتنے یہ خاندان پسند لوگ تھے، یہ میدان جنگ میں لڑنے سے پہلے دشمن سے شجرہ سوچتے تھے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، یہ لڑائی سے پہلے دشمن کو للکار کے کہتے تلوار باز میں نکالنا، پہلے بتا کس کا بیٹا ہے، دادا کا نام کیا ہے، نانا کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تیرا تعلق ہے۔ میں تاریخ سنا رہا ہوں اور تاریخ ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے، آپ
آپ خاموش ہوتے ہیں، مجھے جگانے کے لیے پھر جملہ دینا پڑتا ہے. یہ میدان جنگ میں کھڑا کر کے پہلے شجرہ سوتے تھے، اب پتا چلا لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے. چلے بے نیازی ہے آپ کی، اگر زحمت فرما سکے تو لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، لوگ گھبراتے تھے کہ میدان جنگ میں جا کے کیا بتائیں گے، کس کے بیٹے ہیں، کس قبیلے سے تعلق ہے، کس شجرے کے ساتھ تعلق ہے. مجھے غازی کی علم کی قسم ہے، 80 جنگوں میں گیا ہے میرا مرشد علی، اور دشمن کو للکار کے کہا ہے تلوار نکال، میں ابو طالب کا بیٹا. اکیلا جوان علی تھا جو میدان میں باپ کا نام بھی لے لیتا تھا اور خیبر میں ماں کا نام بھی لیا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. کردار ایسا ہونا چاہیے. یہ عربوں کی تہذیب تھی. موضوع میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے؟ یہ عربوں کی تہذیب تھی، یہ قبیلہ پسند لوگ تھے. اب میں نے سوال ممبر سے کیا کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ آپ خاموش تھے، بزرگ کی آواز آئی اس لیے کہ وہ علم الانصاف سے واقف تھے، اور یہی جواب ممبر سے دیا گیا، یہی بات کتابوں میں لکھی. میں اس سے تھوڑا آگے جانے لگا. یہ میں بھی مانتا ہوں کہ جناب عقیل علم الانصاف جانتے تھے. سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے؟ کوئی بیٹھا ہے علم سننے والا بندہ، کوئی لفظوں میں بولنے والا بندہ بیٹھا. پوچھ کون رہا ہے؟ جناب علی. بھائی صاحب آپ نے کہا جو کائنات کے راز جانتے، میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں. پوچھ کون رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے؟ نہیں تو میں کتابوں کا ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. علی بن ذوالفقار کی ہیبت تو دیکھنا، یہ گردن میں رک کے پہلے شجرہ پڑتی تھی، ساتھ ہی پوچھ میں بھی مومن ہوتا تھا، یہ گردن میں نہیں چلتی تھی. ایک دن مال کیسر نے پوچھا تھا یا علی یہ گردنیں چھوڑ کے کیوں چلتی ہے؟ فرمایا گردنیں چھوڑ کے نہیں چلتی، شجرے لے کے چلتی. یہ گردن میں رک کے دیکھتی تھی. اسی نسل میں کوئی مومن تو نہیں آنے والا. اگر کوئی مومن ہوتا تو اس مومن کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے. اب خطیبوں کے پاس تو لفظ ہی ہوتے، آپ سمجھتے ہیں خطیب آزاد ہو کے تقریر کر رہا ہوتا، ہم ایک پنجرے میں بند ہو کے آپ تک حقائق پہنچا رہے ہوتے. یہ گردن میں رک کے شجرہ دیکھتی تھی، پچھلا نہیں اگلا. اب پتا چلا کہ علی نے ہر بندہ کیوں نہیں مارا. علی بھی انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی میرا ہی سپاہی آنے والا ہے. اب جس نے پوچھا وہ کون ہے؟ جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. اب یہاں پہ آپ ہی پریشان ہو گئے کہ واقعتاً بات تو ٹھیک ہے، جب علی صاحب منبر سلونی ہیں تو پھر یہ سوال جناب عقیل سے کیوں؟ واللہ با خدا دیہات ہوتا، کوئی مضافات ہوتے، میں یہیں سے گزر جاتا. لاہور شہر ہے، علمی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے دعویٰ کر کے دلیل نہ دے کے جاؤں تو پھر گفتگو ادھوری رہ جائے گا. اب میں دلیل دینے لگا اور اہل علم سے نداعت چاہتا ہوں. مولا علی کا جناب عقیل سے یہ کہنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. آئے آئے آئے، یہ بالکل ایسے قرآن میں ہے. جس کو عہدے کمال دیتا ہے اسے در صحرا پہ ڈال دیتا ہے. جسے پرکھنا ہو بس یا علی مدد کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کا کام ہے. مولا علی کا یہ خونو بدل رنگ نسل ذات کے رشتے، یہ خونو بدل رنگ نسل ذات کے رشتے بے معنی ہے اگر ان میں نہ ہو رشتہ بری کا. مثال کے ہم نے تو بس یہی عہد کیا تھا، اس کے بعد کے لانے جو دشمن ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا. توجہ رکھیے گا ساتھ، میں بڑا سنجیدہ موضوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پتہ اللہ کو بھی تھا، لیکن کیوں پوچھا میں وجہ بتا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ جواب دے، اگر موسیٰ جواب نہیں دے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ خدا نے کہا موسیٰ بولے تاکہ لوگوں کو عصا کی صفتوں کا پتہ چلے۔ قرآن کہتا ہے خدا نے کہا کیا ہے؟ موسیٰ نے بھی یہ نہیں کہا عصا ہے، موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس کا سرحانہ بنا لیتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں، اس سے بکریاں ہانک لیتا ہوں، اس سے تیرے دشمنوں کو ڈلا دیتا ہوں۔ خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے بتا دیا کیا کیا ہے۔ نجمہ چپ رہا، خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے قصیدہ شروع کر دیا، میں بکریاں بھی ہانک لیتا ہوں، میں خیمہ بھی بنا لیتا ہوں، میں تکیہ بھی بنا لیتا ہوں۔ فرشتوں نے بھی صرف یہی پوچھا تھا چادر کے نیچے کیا ہے، خدا نے قصیدہ شروع کر دیا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ حسین مصطفیٰ کے مرتضیٰ جاتا یہ معلوم عالم میں سارے بڑی شان والے، نہ کوئی نماز آتا نہ کوئی عطا جاتا۔ اللہم صلی اللہ محمد الوالد مقدس۔ خدا نے صرف یہ پوچھا تھا کیا ہے، تو جو پوری رکھیے موسیٰ نے پورا تعارف کروایا۔ ایسے ہی مولا علی نے جناب عقیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ عقیل نے قصیدہ شروع کر دیا۔ اگر علی نہ پوچھتے تو آج ہمیں کیا پتہ چلتا کہ غازی کے ننہال کیسے۔ جناب عقیل نے اب قصیدہ شروع کیا۔ قصیدہ کیسے شروع کیا میں طریق کے لفظ پڑھتا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے۔ جناب عقیل نے مسکرا کے کہا میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی نہیں ہیں۔ اب جب غازی سننے کے لیے آئے تو آواز کے موقع میں میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں۔ اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماؤں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں۔ اے علی میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں عرب جن کی بہادری میں ناز کرتے ہیں۔ اے علی میں ایسے قبیلے کو جانتا ہوں جو مظلوموں کی دامنگیر کرتے ہیں۔ اے علی میں ایسے قبیلے کو جانتا ہوں ظالم جن کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے۔ عقیل نے قصیدہ پڑھا، علی نے سنا کر مجھے بھی یہی خاندان چاہیے۔ اب جناب عقیل نے پورا تعارف کیا، مولا علی نے عمادگی کا اظہار کیا۔ جناب عقیل چلے بنی کلاب میں علی کا رشتہ لے کے میں غازی کہاں نہ پڑھنے لگا۔ جناب عقیل بنی کلاب پہنچے، قبیلے کے شرفا نے جناب عقیل کا استقبال کیا دستور شرافت عرب کے مطابق، جسے لفظوں پہ بولنے کی عادت، میں نے دستور عرب نہیں کہا تھا، دستور شرافت عرب کے مطابق جناب عقیل کو 3 دن تک مہمان رکھا گیا، کیونکہ عرب کے شرفا کا طریقہ کار تھا یہ 1 دن مہمان نہیں رکھتے تھے، کم از کم 3 دن مہمان رکھتے۔ ان کا وطیرہ تھا یہ 3 دن مہمان کو اپنے مہمان خانے میں رکھتا، 1 دن مہمان آ کے چلا جاتا یہ توہین سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کم از کم 3 دن رکے تاکہ جا کے بتائے تو صحیح گھر میں صرف سے کیا کیا گیا۔ 1 دن میں سے کیا پتہ چلے، 3 دن رہے ہمارے گھر کے خصائص کا پتہ چلے، ہمارے گھر کے فضائل کا پتہ چلے۔ یہاں آج وہ زمانے میں رواج ختم ہو گئے، آج مہمان آتا پہلے ہے، واپسی کا وقت پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں اتنی دیر کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آتا ہوں،
ہوں اتنی دیر بعد میں چلا جاؤں گا، پورے مجمع میں ایک بندہ بولے میں صدر کو قبول کر لوں گا کہ اس موسم میں اس لمحے میں ایسا رات کے بندہ آپ نے جناب عباس کا ذکر سنتے ہوئے خراج پیش کر دیا تھا۔ آج بھی دنیا میں کوئی دستور نہیں ہے جو دستور عرب میں پایا جاتا تھا، عرب کے شرطا 3 دن مہمان رکھتے تھے، آج کسی بھی شاہی خاندان میں یہ نہیں ہے۔ اگر آج بھی نماز دیکھنا ہو حسین کے شہر کربلا جا کے دیکھو، حسین کا حکم ہے میرا ظاہر کم از کم 3 دن رہے۔ یہ آج بھی حکم حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام توہین سمجھتے ظاہر 1 دن آئے اور چلا گیا، حسین کہتے کم از کم 3 دن رک تاکہ وطن جا کے بتائے تو صحیح کہ حسین بانٹتا کیسے ہے۔ حسین 3 دن کہتے کم از کم ہے۔ اب دستور شرافت کے مطابق جناب عقیل کو توجہ ہے جی موضوع پہ، موضوع پسند ہے یا نہیں؟ جناب عقیل کو 3 دن مہمان رکھا، 3 دن مہمان نوازی کرنے کے بعد اب تیسرے دن غازی کے نانا ام البنین کے بابا جناب حزام جناب عقیل کے سامنے آئے۔ جتنے میرے محترم سامعین بیٹھے میں ممبر پہ اعتراف کرنے لگا، اب میں اپنی خطابت کا کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا کیونکہ میں کیوں 2 سرداروں کے درمیان اپنے لفظ ڈالوں؟ میری کیا ضرورت ہے کہ 2 اہم بول رہے ہوں اور میں ان کی گفتگو ہٹا کے اپنے لفظوں کا سہارا لوں؟ نہ، کوئی مجمع سے داد دے نہ دے، میں بولنے لگا ہوں وہی لفظ جو جناب حزام نے عقیل سے کہے، جناب عقیل نے جناب حزام سے کہے، مجمع میں روحانیت آ جائے گی، ماحول میں نورانیت آ جائے گی، کیونکہ خطابت نہیں ہے، میں یہاں پہ سرداروں کی گفتگو کرنے لگا ہوں۔ 3 دن جناب حزام عقیل کے سامنے آئے، شان میں ادب رہ کیا، ہاتھ باندھ کے اے رئیس مکہ، اب جو بول سکے وہ بولنا، اے متولی کعبہ، اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ، اے خاندان عزت کے بہترین فرد، یہ کون سی مجبوری بنی کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں چل کے آنا پڑا؟ اتنا جملہ کہنا تھا، عقیل نے سر اٹھایا، اب جناب عقیل نے بھی پورا تعارف پڑا، جناب عقیل سر اٹھا کر اے بہادری کے نشانوں، اے شجاعت کے علم برداروں، اے عرب کے قبائل کے بہترین افراد، اے مظلوموں کی دادرسی کرنے والوں، پورا قصیدہ ادھر سے بھی پڑھا گیا ادھر سے بھی پڑھا گیا۔ اب آئے ہیں مدعا پہ، اب آئے ہیں موضوع۔ جناب عقیل دیکھ کے کہتے ہیں لفظ سنیے گا، صرف لفظ ہی عجیب روحانیت پیدا کر دیں گے۔ جناب عقیل دیکھ کے کہنے لگے اے حزام، آپ جانتے ہیں بنی کلاب کی بنو ہاشم سے ایک پرانی تعلق داری ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اس تعلق کو رشتہ داری میں تبدیل کر دیں، ہم چاہتے ہیں ہم بنو ہاشم کی ایک فرد کا حق بنی کلاب کی کسی مصنوع کے ساتھ کریں۔ اتنا کہنا تھا کہ حزام نے سر اٹھایا، عقیل کا چہرہ دیکھ کے کہا اے عقیل، یوسف بنو ہاشم کا ہر فرد اپنے اندر علیحدہ فضیلت رکھتا ہے، یوسف بنو ہاشم کا ہر فرد اپنے اندر علیحدہ شان رکھتا ہے، یوسف بنو ہاشم کا ہر جوان اپنے اندر علیحدہ فضائل رکھتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی مخصوص جوان کی بات کر رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، عقیل کے چہرے پر تبسم آیا، مسکرا کے کہنے لگے میں اس مخصوص مرد کی بات کر رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، نبی کا داماد ہے، یعنی میری مراد علی ہے۔ علی کا نام اب میں دیکھوں گا کون بندہ ہے جو نوکر بھی غازی کا ہے اور اس کی زبان بھی چمڑے پر ہے۔ اتنا کہنا تھا، جناب عقیل کا جملہ علی کہا، علی کا نام آنا تھا، حزام نے اپنے سر سے تاج اتارا، زمین میں فوراً سجدہ کر کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا، میرے اللہ میرے اللہ اللہم صلی علی محمد، میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے گھر اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا۔ اگلی سطح سنیے گا جناب حزام کی، داد یوں سینوں سے نکلے گی، جملہ میرا نہیں، جملہ جناب حزام کا۔
جناب حزام نے سر سجدے میں رکھا، اٹھایا، چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. جناب عقیل نے کہا اے حزام تمہیں اتنی خوشی بھی کس سے کی؟ جناب حزام کی آنکھوں میں آنسو، مسکرا کے کہنے لگے اے عقیل میں خوش نہ ہوں تو کیوں نہ خوش ہوں؟ ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں، ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فرشتے غلام ہیں. ہمارے قبیلے کے صرف مرد غلام ہیں، ہماری بیٹی اس گھر میں جا رہی ہے جہاں ملائکہ غلام ہے. جملہ سنیے گا، یہ کہنے کے بعد چہرہ آنسوؤں سے بھرا، خوشی کی شادمانی، یوں چہرہ چمکا، اٹھ کے کہنے لگے اے عقیل رشتہ تو بہت اچھا ہے لیکن شرافت مجبور کر رہی ہے کہ فیصلہ میں نہ کروں. جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، یہ ہے اس گھر کی تہذیب، رشتہ علی کا بھی ہو. بیٹی سے پھر بھی پوچھا جائے، یہ نہیں کہا کہ میں فیصلہ کروں گا، فرمایا خوشی مجھے ہے کہ علی میرا داماد ہے لیکن فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ بیٹی کرے گی. یہ کہہ کے مہمان خانے سے اٹھ کے اندر آئے، جناب ام البنین کی ماں سمامہ کو بلایا. سمامہ تجھے خبر ہے کہ ہمارے گھر کون آیا ہے؟ عقیل آیا ہے، ابو طالب کا بیٹا، علی کا رشتہ. ماں کی چہرے بھی خوشی آ گئی. فرمایا حزام آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جواب بعد میں دوں گا، پہلے فاطمہ سے پوچھو. پردے کا انتظام کیا گیا، ادھر بٹھایا گیا غازی کی ماں کو، ادھر آ کے کھڑے ہو گئے جناب ام البنین کی ماں سمامہ، پیچھے کھڑے ہو گئے جناب حزام. اب میں پھر مجمع کے سامنے اعتراف کرنے لگا، اب میں پھر جملے اپنے نہیں پڑھنے لگا، میں جملے پھر اپنی شہزادیوں کے پڑھنے لگا. جناب سمامہ دیکھ کے کہتی ہے فاطمہ کلام کیا تم جانتی ہے کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں خبر کہ کون بڑا فرض میں بیٹھ کے لانے کی صلاح ہے، میری تو عمر اس میں پہنچ چکی ہے. اے فاطمہ کلام کیا تم جانتی ہے ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے؟ غازی کی ماں نے سر اٹھا کے کہا اے مادری کلام آپ جانتی ہیں ہمارے گھر کی مستورات اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان خانے میں کون مرد ٹھہرا ہوا ہے. مجھے بھی اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 3 دن سے ہمارے مردوں سے ملنے کے لیے کون سا مرد آیا ہوا ہے. اے اماں میں تجھے اپنی بات بتاؤں، 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک بیوی میرے حجرے میں آ رہی ہے، 3 راتیں ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے، اور اماں میں پورا دن اسی بیوی کے انتظار میں گزارتی ہوں. جیسے ہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے. اے اماں یہ تو پچھلی رات گزر گئی، وہ شہزادی میرے حجرے میں آئی. اماں مجھے تیری عزت کی قسم ہے وہ شہزادی اکیلی نہیں آئی تھی، اس کا ایک بنو مریم نے اٹھایا ہوا تھا، ایک حبہ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک آسیہ نے اٹھایا ہوا تھا، ایک سارہ نے اٹھایا ہوا تھا. اماں میں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اماں اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا، اپنی گود سے ایک چاند نکال کے میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا، سمامہ کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو. بیٹی سے سنی ہوئی بات حزام کو بتائی. اب جناب حزام دوبارہ جناب عقیل کے پاس آئے. جذبات پہ قابو رکھیے گا، میں جناب غازی کی ماں کا جانا سنانے لگا. اب جناب حزام جناب عقیل کے پاس ہے. جملہ سنیے گا، داد نہ سنیے. جناب حزام جناب عقیل سے آ کے کہتے اے عقیل آپ تو کہتے تھے کہ آپ تنہا آئے ہیں، تو بیٹھا ہے گا. آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اکیلے آئے ہیں، ایک شہزادی میری بیٹی کے حجرے میں آ رہے ہیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ بنت محمد تو نہیں ہے؟ اتنا شرف بخش دیا رسول کی بیٹی نے ہمیں، اتنی عزتیں بھی رسول کی بیٹی نے ہمیں. جناب ام البنین کی ماں سمامہ کہتی ہیں، بی بی کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے بارش کے قطرے گرے. بی بی کہتی میں نے ہتھیلی آگے کی، میری ہتھیلی میں جم کے ایک ہیرے کی صورت اختیار کر گیا. جناب سمامہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی مٹھی کو بند کیا، فوراً آنکھ کھل گئی. صبح اٹھی تو خاندان کے بزرگ کے پاس اس سے کہا مجھے خواب کی تعبیر بتا.
میرے ہاتھ میں بارش کے قطرے جمے، ہیرے کی صورت اختیار کی، میں نے مٹھی کو بند کی، خاندان کے بزرگ نے پیشانی چون کے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا، اس کی ایسے